والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. تمام دوست محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر ایک مرتبہ پھر اپنے آقا مولا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. کوئی زبان بھی خاموش نہ رہے. محبت کے ساتھ پڑھیں السلام گرامی ذی وقار واجب الاحترام قابل صد احترام شمع جمال مصطفی کے پروانوں گلشن محمدی کے مہکتے ہوئے پھولوں، آج کی یہ عظیم و شان محفل، عظمتوں والی محفل، اللہ کی رحمتوں والی محفل اور یہ برکتوں والی محفل جو بسلسلہ ایصال ثواب. ہمارے بھائی، ہمارے عزیز عبدالرؤوف کے بھائی جان محمد اظہر مرحوم مغفور کے ایصال ثواب کے اہتمام پر اس محفل کا یہ اہتمام کیا گیا. اللہ رب العزت ہمارے بھائی محمد اظہر مرحوم کو جنت کی بلندیاں عطا فرمائے، درجات کی بلندیاں عطا فرمائے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے.
الحمدللہ اسٹیج پر حضرات علماء کرام بالخصوص میرے برادری محترم جناب حکیم امیر عبداللہ صاحب اور نعت خانہ نظام جلوہ فرما ہے، اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ برادران زیباکار، یہ ایصال ثواب کی محفل جو منعقد کی گئی ہے، یہ سب سے پہلے ہمارے آقا نے خود کی ہے۔ اپنے ذہن کو حاضر رکھ کر بیٹھنا، جو بات میں عرض کروں اس کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دینا، یہ ایصال ثواب کی محفل جس میں آج تم اور میں بھی حاضر ہیں، یہ آج کی یہ محفل نہیں، کل کی محفل نہیں، ایک صدی پہلے کی نہیں، ایک زمانے پہلے کی نہیں، یہ 1450 سال 1500 سال پہلے کی ہے، جس کا اہتمام، جس کا انتظام مدینے کے تاجدار احمد مختار سید المرسلین قائد الغر المہجرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا، جب کہ آقا دو جہاں سیاح لامکان آسرے بے کساں کے صاحبزادے کا وصال ہوا، حضور کے لخت جگر کا وصال ہوا، سید الانبیاء کے نور نظر کا وصال ہوا، جن کا نام ابراہیم بن محمد آقا دو جہاں کے صاحبزادے کے وصال کے تیسرے دن حضور سید العالمین آقا رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے یار سیدنا ابو بکر صدیق کو بلایا، حضرت سیدنا فاروق اعظم کو بلایا، حضرت سیدنا عثمان ذو النورین کو بلایا، مولا علی شیر خدا باب مدینۃ العلم کو بلایا، حضور کے سارے صحابہ مسجد نبوی کی اس صحن میں جمع ہو گئے۔ اور شیرے والوں بڑی ایسا سبحان اللہ نہیں کر کھل کر تو میں آپ اس کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، یہاں کے بعد پھر مجھے گھر سے کہوں گا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، جب آنے لگا تو چچا جی نے کہا تم نے مولانا ابراہیم سیالوی رحمۃ اللہ کی اس میں بھی آتی دینی ہے، زیادہ وقت آپ کا میں نہیں لوں گا، لیکن آپ نے سبحان اللہ کہنی تاکہ میں سمجھتا رہوں کہ میرے یار، میرے دوست، میرے بزرگ، میرے عزیز میری بات کو سمجھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بس یہ آپ سبحان اللہ کہیں گے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ میرے یہ سامعین میری بات سمجھ رہے ہیں، اپنی دل میں جگہ دے رہے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے ہمارے نبی نے اس محفل کا اہتمام کیا، سبحان اللہ، حضور سید العالمین نے اہتمام کیا، جن کی اتباع میں زندگی بسر کرنے کے لیے، جن کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کے لیے اللہ کا قرآن ہمیں کہہ رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے دنیا والو، اے کائنات والو، میرے رسول کی زندگی تمہارے لیے اعلیٰ، میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے بولو اعلیٰ نمونہ، بلند و بالا نمونہ۔ حضور کی زندگی کی نمونہ سے بڑھ کر بھی کسی کی زندگی کا نمونہ
جس کی زندگی کی اعلیٰ نمونہ کو خود رب پیش فرما رہا ہے، خود رب عطا فرما رہا ہے۔ لوگوں میرے رسول کی زندگی کی اس اعلیٰ نمونے کو اپناؤ، میرے نبی کی اسوہ حسنہ کو اپناؤ۔ کیوں؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے حبیب کہہ دیجئے، فرما دیجئے، اگر تم اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے رشتہ جوڑنا چاہتے ہو، اللہ سے اپنا تعلق جوڑنا چاہتے ہو، رب سے اپنا کنیکشن جوڑنا چاہتے ہو، فرمایا یہ کنیکشن کب تمہارا جوڑے گا؟ یہ تعلق تمہارا رب سے کب جوڑے گا؟ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ قرطبہ شریف، علماء اہل سنت۔ ہمارے نبی نے یہ سارے ثواب کی محفل کا اہتمام کیا۔ جب حضور علیہ السلام کے صاحبزادے جن کا نام نبی اسم گرامی حضرت سیدنا ابراہیم بن محمد حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور کے چھوٹے صاحبزادے جن کی امی جان حضرت ماریہ قبطیہ، آپ کا وصال ہوا مدینہ پاک میں، دو صاحبزادوں کا وصال ہوا مکہ المکرمہ میں۔ حضور کی وصال، حضور کے صاحبزادے کے وصال پر تیسرا دن آیا تو مدینے کے تاجدار نے اپنے صحابہ کو بلایا، یار آ گئے، صحابی آ گئے، غلام آ گئے، عاشق آ گئے، کلمہ پڑھنے والے آ گئے، نبی کی اتباع میں اپنی زندگی بسر کرنے والے وہ لوگ آ گئے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابیوں، آج میرے بیٹے ابراہیم کے وصال کا تیسرا دن ہے۔ یہ کون فرما رہی ہے؟ کون کے لیے کون شہر والوں؟ ذرا کھل کر بولو۔ میں کھل کر بول رہا ہوں کیونکہ اپنوں میں بیٹھا ہوں، اس لیے کھل کے بولتا ہوں، اس لیے آپ بھی ذرا کھل کر بولو۔ آپ کا اپنا ہی غلام ہے، آپ کا اپنا ہی خادم بیٹھا ہے، اس لیے آپ بھی کھل کر بولیں۔ الحمدللہ میں علماء اہل سنت کا بھی خادم اور عوام اہل سنت کا بھی خادم ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیرے بابیاں دی میں باندڑیاں، تیرے نام تو مفت نکاندڑی، اس لیے کھل کر کو سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا آپ میرے بیٹے ابراہیم کا وصال کا تیسرا دن ہے۔ حضور کی بارگاہ میں ستو بھی موجود ہے۔ میں بڑی نقطہ بات کر رہا ہوں اس حدیث پر۔ علماء مکہ اور مکہ المکرمہ کے علماء کے مفتیان نظام کی دستخط بھی ہے اور مہریں بھی لگی ہوئی ہیں، پکی بات ہے۔ حضور نے فرمایا آج میرے بیٹے کے وصال کا تیسرا دن ہے۔ حضور کی بارگاہ میں ستو بھی موجود، آقا کی بارگاہ میں کھجوریں بھی موجود، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں دودھ بھی موجود۔ تب یہ ساری چیزیں سامنے موجود ہیں، اور حضور کے صحابہ جن کے مطلب میرے نبی نے فرمایا اصحابی النجوم، اور دنیا والوں جانتے ہو میرے صحابہ میری آنکھوں کے تارے ہیں۔ ایسی بات ہے جس کے ساتھ پیار ہوتے کہتے ہیں پنجابی میں ہے کہ میری اکھا دا تارا، یہی ہے نا، جس سے پیار ہوتا ہے نا، تو وہ آپ کہتے ہیں یہ تو میری آنکھوں کا تارا ہے۔ تو رسول اللہ کو بھی اپنے صحابہ سے اتنی پیار، اتنا پیار، اتنی محبت، فرمایا جانتے ہو یہ میرے صحابی میری آنکھوں کے تارے ہیں، یہ میرے کیا فرمایا صحابی کرنو جو یہ ستاروں کی مانے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور نے قرآن مجید کی آیات کا اور جو ورد تھے وہ آپ نے ہم کو پڑھا، آیات قرآن کی تلاوت فرمائی،
جب فرما چکے حدیث پاک میں ہے، ہدیۃ الحرمین کتاب کا نام ہے، اس میں مہر بھی ہے، دستخط بھی ہے، میرے نہیں، پاکستان کے کسی مفتی کے نہیں ہے، مکہ المکرمہ کے مفتیان اعظم کے، مدینہ المنورہ کے مفتیان اعظم کی مہریں بھی ہیں۔ کیا حدیث کہ یہ ساری چیزیں حضور کے سامنے موجود، جیسے کہ آپ بیٹھے ہیں ایسے ہی مسجد نبی میرے نبی کے صحابہ سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، اور حضور نے پرانی آیات کی تلاوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ بلند کر کے، سبحان اللہ، میری بات سمجھ رہے ہیں، آپ بلند کر کے دعا مانگی، یا اللہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے، سبحان اللہ، جو کچھ میں نے پڑھا ہے، اور حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا، یا اللہ جو کچھ میرے سامنے ہے، جو کچھ میں نے پڑھا ہے، قرآن کی آیات کی تلاوت کی، یا اللہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اور جو کچھ میرے سامنے ہے، یا اللہ ان کا ثواب ابراہیم بن محمد کی روح کو ہمیشہ رکھتے ہیں، یا اللہ قبول فرما، یا اللہ قبول فرما۔ ایسی اسی ہدیۃ الحرمین میں آتا ہے، حدیث موجود کہ حضور علیہ السلام کے چچا جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ، جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے وہ چچا ہیں، فرما سارے چچاؤں میں سے پیارا چاچا میرا امیر حمزہ ہے، اور سارے بھائیوں میں سے پیارا بھائی میرا علی ہے۔ حضور نے حضرت حمزہ کو فرمایا کہ یہ میرا بھی شیر ہے، میرے رب کا بھی شیر ہے، اور فرمایا میرا بھائی علی، فرمایا میرا شیر ہے۔ حضور علیہ السلام کی چچا جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شہادت کے 40ویں دن، کتنے دن گزرے؟ 40 دن، نہیں ادھر اکور شہر والوں 40 دن، سبحان اللہ، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے 40 دن گزرے، حضور نے پھر، آقا نے پھر مسجد نبی میں اپنے صحابہ کو بلایا، اور حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے مطابق، حضور کی سیرت اتنے عظیم ہم جلسے کرتے ہیں، سیرت مصطفی کی جلسے تو کہتے ہیں نا، بڑے عظیم جلسے کرتے ہیں، تو حضور کی سیرت میں اس میں یہ بھی ہے، آقا کی سیرت طیبہ میں یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام بن محمد کے اصحال ثواب کے 30ویں دن حضور نے ان کی اصحال ثواب کی محفل کا اہتمام کیا، ان کے وصال کے بعد، اور اپنے چچا جناب امیر حمزہ کی شہادت کے 40 دن گزرنے پر حضور نے اپنے چچا کی اصحال ثواب کی محفل کا بولو 40 دن گزرنے کے بعد حضور نے محفل کا اہتمام کیا۔ ایسی ہی وہ چیزیں سامنے، ستو بھی سامنے، دودھ بھی سامنے، کھجوریں بھی سامنے، پھر میرے نبی نے قرآن کی آیات کی تلاوت کی۔ حضور علیہ السلام نے قرآن کی آیات کی تلاوت کی، اور تلاوت کرنے کے بعد میرے نبی نے پھر ہاتھ بلند کیے۔ آج کل میں بات کرتا ہوں، اکثر کبھی میں جاتا ہوں تو جب کہتے ہیں فاتحہ پڑھو، تو بات دوست یہاں گھٹنوں میں ہاتھ کے ہوتے ہیں، گھٹنے پہ ہاتھ کے ہوتے ہیں، نہیں یہ عاجزی کی علامت، یہ مانگنا خدا سے ہے، پھر آکڑ کے مانگنا ہے تو ڈھکنی کا بھئی مانگنے والا بھی تو مانگتے بڑی عاجزی کے ساتھ مانگتا ہے، تو ہاتھ جب مانگے نا ہم ہاتھ اٹھا کے مانگنی چاہیے، یہ عاجزی کی علامت ہے۔ سونے ربا ہمیں عطا کر،
ہم رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے مانگ رہے ہیں تو میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کے مانگے. بعض حدیث میں آتے اتنے حضور بلند ہاتھ مارے کرتے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی ظاہر ہوتی ہے، یہ دیکھنے میں آ جاتی ہے. تو آ کے دو جہاں میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، یا اللہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے، جو کچھ میں نے پڑھا ہے، قرآنی آیات کی تلاوت کی ہے، یا اللہ جو کچھ میرے سامنے ہے اس کا ثواب حمزہ بن عبد المطلب کی روح کو نثار کرتے ہیں. اور برادرانی جی بکا یہ دعائیں کتنی عظیم دعائیں ہیں. مانگتا تب ہی ہے انسان جس سے پیار ہوتا ہے، مانگتا تب ہے اس کے لیے جس سے محبت ہوتی ہے، اور جس سے محبت ہوتی ہے نا دعا نہیں مانگنا، اتنا کہہ دیتے ہیں آپ بھی بڑا چنگے ہیں، آپ بھی بہت اچھا. حدیث مبارکہ میں ہے تفسیر مواہب الرحمن میں بھی آتا ہے، آقا دو جہاں جلوہ فرماتے ایک جنازہ گزرا، ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے کہا بڑا ظالم انسان ہے، بڑا ظالم ہے، بڑی زیادتی کرتا ہے، غریبوں کا خون چوستا ہے. حضور نے فرمایا واجبات، آقا نے فرمایا واجبات. تھوڑی دیر ہوئی ایک اور جنازہ گزرا، لوگوں نے کہا آدمی بڑا نیک تھا، یہ آدمی بڑا اچھا تھا، لوگوں سے بھلائی کرتا، لوگوں کے ساتھ خیر خائی کرتا اور ہر ایک کے ساتھ نیکی کرتا. حضور نے سن کر فرمایا واجبات. صحابہ کرام کی اصل سمجھ میں نہیں آئی. پہلا جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کی غیبت کی، اس کے متعلق اس کے اچھے الفاظ نہیں کہے. آپ نے فرمایا واجبات. دوسرا گزرا جس کے متعلق لوگوں نے کہا یہ نیک تھا، اچھا تھا، آپ نے فرمایا واجبات. آقا سمجھ نہیں واجبات سے مراد کیا ہے. فرمایا جس کی تم نے اچھائی بیان کی، جس کی متعلق کہا یہ اچھا تھا، یہ نیک تھا، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ نیکی کرتا تھا، تم نے